جی گنڈا پور صاحب نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر وہ معجزہ بتائیں کیا ہے؟ اچھا، اگر ڈیل نہیں ہے تو پھر کوئی وہ معجزہ کہہ رہے ہے ہیں فیک کیسز ہیں، فیک کیسز بانی پی ٹی آئی پہ بھی ہیں، بشرا بی بی پہ جو کیسز تھے وہ فیک تھے، اس لیے باہر آ گئی ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو یقینی طور پہ بانی پی ٹی آئی صاحب کو باہر آ جانا چاہیے نا۔ وہ دیکھتے ہیں، اب انتظار کرتے ہیں کب آئیں گے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ پولیٹیکل وینجینس جس کو کہتے ہیں نا، انتقام کا جذبہ جو ہے، یہ چاہے نون لیگ میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی میں ہو، چاہے جماعت اسلامی میں ہو، چاہے کسی میں بھی ہو، پولیٹیکل وینجینس جو ہے نا، یہ ایک کرس ہے، یہ ایک بیماری کا نام ہے، اور یہ ہر وقت سوچنا چاہیے کہ آج جو میں کر رہا ہوں کل میرے ساتھ یہی ہو سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جب یاد دہانی کرائی گئی کہ جناب یہ آپ جو ہے یہ مفاہمت کی بات جس کی آپ کر رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، تو اسی میں ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ آپ فوج کے ادارے اور جو آرمی چیف کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو آج تک کبھی کی نہیں، ہم نے تو فوج کو کبھی کچھ نہیں کہا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کبھی آرمی چیف کو بھی کچھ نہیں کہا۔ ہاں، ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی یہ کان جو ہے وہ ادھر سے پکڑنے کی بجائے آپ ذرا ادھر سے پکڑ لیں، پکڑا تو آپ نے کہا نہیں ہے۔ اینی وے، اچھا بخاری صاحب، اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ہم نے پچھلے کچھ دن سٹیٹمنٹس بھی دیکھی شیر افضل مروت کی، علی امین گنڈا پور پر جو تنقید کی جا رہی تھی، اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس بھی ہم نے دیکھی۔ ابھی شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ لوگ دے دیں تو خود بات کرے گی اور ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ایک چیز یہ، اب شیر افضل مروت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ احتجاجی کمیٹی کا انہیں ممبر بنا دے تاکہ وہ احتجاجی کمیٹی کو لیڈ کرے۔ اس سے قبل بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ احتجاجی کمیٹی کا وہ حصہ بنے اور وہ دیکھیں احتجاجوں کو۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شیر افضل مروت ایک بیٹر چوائس ہے؟ اور یہ بھی کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ علی امین گنڈا پور نے احتجاج جو کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں کیے۔ دیکھیے یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے تیسری دفعہ اپنی کھچار سے نکلے ہیں، نام کے حوالے سے شیر ہے نا تو کھچار سے نکلیں گے نا۔ تیسری دفعہ نکلے ہیں، 2 دفعہ کافی سنب ہو چکے ہوئے ہیں، پارٹی نے بھی سنب کیا، پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی سنب کیا، جو کور کمیٹی تھی اس نے بھی سنب کیا، آپ کے سامنے ہے نا، ہم اس پروگرام میں ذکر کرتے رہے۔ اب یہ پھر آئے ہیں کہ ہیئر آئے ہیں، وہ ایک محاورہ ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ 3 لاکھ بندے کہاں سے دیں گے ان کو؟ 3-4 لاکھ بندے کہاں سے دیں ان کو؟ ان سے تو اب خود نہیں ہو رہے اتنے بندے تو کیا 30,000 نہیں ہو رہے ان سے۔ تو ایک تو انہوں نے خواہش ایسی کی ہے جو نہ پوری ہو سکتی ہے اور نہ پوری ہوگی، تو پھر کیسے کریں گے وہ احتجاج جی؟ اینی وے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ڈی چوک میں دھرنا دیں گے۔ ڈی چوک میں بس ایک ہی بندہ دھرنا دے سکتا تھا، اس کا نام تھا عمران خان۔ یہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بخاری صاحب ایک چیز اس میں ایک جھول بھی ہے، جملہ پورا کروں، یہ عمران خان کی پرسنالٹی کا کرزما تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے وہاں چلے جاتے تھے۔ بندے کوئی نہیں ہوتے تھے، آ کے شام کو ڈانس وانس کر کے لوگ چلے جاتے تھے نا گانے وانے سن کے، وہ اکیلا کھڑا رہتا تھا۔ ان میں کسی میں گٹس نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کر سکتا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ ساتھ ہی وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے 300 سے 400 جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ احتجاج کے دوران کہاں تھے؟ سوال ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب کسی نے خان صاحب سے پوچھا، جب جرنلسٹوں سے وہ ملے تھے تو انہوں نے کہا وہ میں نے انہیں ہدایت کی تھی کہ ذرا چھپ جائیں آپ۔ ارے جب یہ لوگ روپوشی اختیار کر لیں گے، جب احتجاج کا پارٹی کی طرف سے، ٹاپ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے فیصلہ کیا ہو اور ایم پیز چھپ کے گھروں میں بیٹھیں گے تو کون سا احتجاج ہوگا؟ لہٰذا آپ نے دیکھ لیا کہ چاہے وہ لاہور کے دونوں جلسے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات ہے، کتنے بندے تھے جی؟ تو پی ٹی آئی کے لیے بندے اکٹھے کرنا تو کبھی مسئلہ نہیں رہا تھا، پھر کیوں نہیں ہو رہے اکٹھے اب؟ بخاری صاحب شیر افضل مروت جس طرح سے کہہ رہے ہیں مجھے 3 لاکھ بندے دیں، اب تو احتجاجی کمیٹی کے سربراہ بھی مقرر ہو گئے، تو بندے اکٹھے کرنا تو ان کا کام ہے۔ یہ کس سے بندے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اکارڈنگلی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ صحیح قسم کا احتجاج نہیں کرتے، تو پھر کس سے بندے مانگ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور تو پھر کوئی نہ کوئی بندے لے کے پہنچ جاتے ہیں اسپاٹ پہ۔ وہی کہا نا، میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، that is suffice to say۔ میرے خیال سے میں اس سے اوپر نہیں کرنا، لیکن ایک دو باتیں اور جو کرنی رہ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں ایک مڈل ٹیمپل کوئی ایک ادارہ ہے جو مدعو کرتا ہے ان لوگوں کو جو انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسل کیا ہوتا ہے، ان کو بھی شیم کے نعرے لگا کے انہوں نے کیا میسج دیا ہے ان لڑکوں نے۔ یہ میں کیا اس کے بارے میں عرض کروں، مگر ان کو جو ورغلا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جی سید ذوالفقار علی بخاری ہیں، صاحبزادہ جہانگیر ہیں، اور سابقہ ایم این اے جو ہیں ملکہ بخاری ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ملکہ بخاری 9 مئی کے تمام سانحات میں
ملوث تھی اور پھر پارٹی چھوڑ کے توبہ طائب ہو کے لندن جا کے بیٹھ گئی تھی. اب وہ پھر ان کے پیچھے اکسانے میں شامل ہیں کیونکہ وہ وہاں موجود تھی اس وقت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جو ادارے ہیں اگر آپ ان کی بھی تضحیک کا باعث بنیں گے بالکل تو پھر یہ میرا بات خیال ہے ادارے کی تضحیک